ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن اجمل جامی صاحب نے۔ جامی صاحب بہت شکریہ۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا ہے۔ غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آج کچھ صحافیوں سے ڈی جی ایس پی آر کی ملاقات ہوئی اور بالکل ان تمام موضوعات پر ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی، ہم بھی وہیں تھے۔ اور غزہ کی صورتحال کے اوپر بڑے واضح ان کا جواب تھا کہ یہ کام پارلیمان میں طے ہوگا، پارلیمان میں یہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی تک اس معاملے پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ خبریں کچھ ایسی چل رہی تھیں انڈین میڈیا اور پروپیگنڈا جو ہینڈلز ہیں ان کے اوپر، کہ ایز اف پاکستان نے ڈیسیژن کر لیا ہے، پاکستان کچھ صحافیوں کے نام لے کے، تو انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ یہ پیور فیک نیوز ہے، ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمان کے ذریعے ہوگا، ابھی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرا سب سے اہم جو نقطہ تھا وہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے اوپر تھا، جہاں یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایز اف کے پی کے کچھ علاقوں میں جیسے تیرا اور دیگر جگہوں پہ گرینڈ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہاں جو ڈرگ مافیا ہے اور جو پولیٹیکل نیکسس ہے ان کے ساتھ، دہشت گردوں کا ڈرگ مافیا کے ساتھ، اس کی انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ اس وقت افواج پاکستان یا ریاست پاکستان بلکہ میں کہوں گا اس نے کسی بھی قسم کے بڑے آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا، اور رائے اور منطق ان کی یہ تھی کہ چونکہ جو ہمارے ڈیلی آئی بی اوز ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ خاصے سکسیسفل ہیں، اور اب تک جب سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گیا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو دہشت گرد مارے گئے وہ رواں سال، ابھی جبکہ 2 ماہ باقی ہیں، 1600 سے زائد دہشت گرد مارے گئے، جس میں کوئی 150 سے 200 افغان شہری تھے جن کی شناخت، ان کا نام پتہ تک انہوں نے صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو وہ چونکہ ریزلٹس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی آئی بی اوز جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن وہ جاری رہیں گے اور پولیٹیکل کنسنسس کی بھی کوشش رہے گی۔ تیسرا جو اہم ترین مسئلہ تھا وہ سی ایم کے پی کے حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک منتخب سی ایم ایک صوبے کے، اور جب وہ منتخب سی ایم ہو چکے تو وہ ریاست کا حصہ ہے، اور میرے لیے وہ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا منتخب ہو جاتا ہے تو وہ ریاست کا حصہ بن جاتا ہے، جہاں پہ ڈے ٹو ڈے کانٹیکٹ یا ریاستی اداروں سے رابطہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ یہ سوال کور کمانڈر پشاور کی ملاقات کے تناظر میں ان سے پوچھا گیا تھا، جس کا جواب انہوں نے جو دیا میں نے اپنی خود میں عرض کیا۔ ایک اور اہم بات جو ان سے پوچھی گئی وہ ان سے ڈسکس کی گئی 27ویں آئینی ترمیم اور اس سلسلے میں کیا کوئی اہم فوجی عہدوں میں رد و بدل ہوگا، تو اس کا بھی انہوں نے بڑا اہم جواب دیا، جو کہ یہ تھا کہ جی اس سلسلے میں ہم پارلیمان اور جو فیصلہ ساز ہیں حکومتی حلقے وہ رائے دیں گے، فوج سے کوئی رائے طلب کی گئی تو وہ اپنی رائے ضرور دے گی، لیکن فی الحال انہوں نے اپنی طرف سے یا فوج کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی رائے دینے سے گریز کیا، اور کہا کہ یہ سیاستدانوں کا یا حکومت وقت کا استحقاق ہے کہ وہ آئین میں کیا ترامیم کرتی ہیں، کیونکہ 27ویں گفتگو ہو رہی تھی تو اس کا انہوں نے کچھ یوں جواب دیا۔ بھارت کے حوالے سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ ان کی تھی، جو ان کا مطابق جو بھارت نے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ معلومات یوں ہیں، جو حالیہ دنوں اعجاز ملح بھی پکڑا گیا تو اس سے تاثر یہ ہے کہ بھارت اس دفعہ سمندر میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، جس کے جواب کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور اعجاز ملح کی گرفتاری کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ چونکہ لینڈ پہ یا ایئر میں جب بھی کوئی آپریشن بھارت نے کیا تو وہ ایکسپوز ہوا، تو سمندر میں میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوگی تو وہاں کارروائی بھارت کر سکتا ہے۔ یہ ان کی گفتگو کا چوتھا اہم حصہ تھا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ جو بڑھتے تعلقات ہیں، جیسے کہ جنرل طاہر شمشاد مرزا وہاں گئے تھے، میں نے ان کے سلسلے میں سوال پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ یہ ریاست کے معاملات ہیں جو آپ منسٹری آف فارن افیئر سے اس سلسلے میں مزید کنسلٹ کر سکتے ہیں۔